ایک غیر مسلم کی تربیت میں اور ایک مسلمان کی تربیت میں فرق کیا ہوتا ہے. ان کی یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ میں اس بچے کو اچھے اسکول میں داخل کروں گا اور اچھے ایجوکیشن میں اس کو دے دوں گا, اچھا اس کا ٹیوشن ہونا چاہیے, پڑھنے کے بعد یہ ڈاکٹر بننا چاہیے, انجینئر بننا چاہیے, اور یہ جو ہے عرب کنٹری میں جائے, یورپ کنٹری میں جائے. تو اگر یہی سوچ ایک مسلمان کی بھی ہو جو اس غیر کی ہے, تو اس تربیت میں اس تربیت میں کیا فرق ہے؟ جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, کوئی تو قرآن کی تعلیم تھی, اسلام کی تعلیم تھی کہ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آتا ہے, اسی وقت سے وہ پلان بناتے ہیں اس بچی کی تربیت کیسے کرنی ہے. پھر میں نے پوچھا کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب عورت حمل سے ہوتی ہے 8ویں یا 9ویں مہینے ہی عورت کو ایک سپریٹ روم کے اندر رکھا جاتا ہے, الگ کمرے میں رکھا جاتا ہے, کوئی اور اس روم میں نہیں آ سکتا ہے, کوئی اور اس کمرے میں نہیں آ سکتا ہے. پھر جو یہودیوں کے پادری ہے وہ اس عورت کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں ان کے سامنے پڑھتے ہیں, یعنی جو تورات ہے جس میں انہوں نے رد و بدل کیا ہے, تبدیلی کی ہے, وہ اس کو ان کے اس عورت کے سامنے پڑھتے ہیں. پہلے ایک پادری پڑھتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا پڑھتا رہتا ہے. میں نے پوچھا اس سے ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, یہ جو اس عورت کے اندر بچہ ہے, چونکہ یہ تو قرآن کی تعلیمات ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے, ماں جو کرتی ہے اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے, ماں جو کہتی ہے اس کا اثر بھی بچے پر پڑتا ہے, ماں جو دیکھتی ہے اس کا اثر بھی بچے پر پڑتا ہے. آج ہم میں سے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بچے بڑے تیز ہیں, ان کو کس نے سکھایا ہے کہ یوٹیوب کیسے نکلتا ہے, سرچ کیسے کرتے ہیں, لاک کیسے کھولتے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے جو اسلام نے ہمیں اشارہ دیا تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں جو دیکھتی ہے اس کا اثر بچے پر, ماں جو سنتی ہے اس کا اثر بھی بچے پر, ماں جو کہتی ہے اس کا اثر بھی بچے پر پڑے گا. یہی وجہ ہے, چونکہ وقت ہو چکا ہے, کہ آپ نے جو ہمارے علماء سلفا کے واقعات پڑھے ہوں گے کہ جب بچے کو پہلے دن مکتب بھیجا کرتے تھے تو بچہ کہتا تھا کہ میں 15 پاروں کا حافظ ہوں, میں 8 پاروں کا حافظ ہوں, اور میں 5 پاروں کا حافظ ہوں. کس نے پڑھایا تھا؟ دراصل ماں کی حیا تھی, پاکیزہ تھی, عبادت گزار تھی. تو جب ماں حمل کے دوران نماز پڑھتی تھی, تسبیحات پڑھا کرتی تھی, قرآن پڑھا کرتی تھی, تو اس کا اثر بچے پر پڑا کرتا تھا. یہ جو یہودی ہے اسرائیل کے, وہ کیا کرتے ہیں, اس پریگننٹ عورت کے سامنے یہودیوں کو لایا جاتا ہے, یعنی پادریوں کو لایا جاتا ہے, پھر ان چیزوں کو پڑھا جاتا ہے کہ جو قرب قیامت کی علامت ہے, ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ مسلمان ہے, اور ہمیں ہمارا یہ جو مسیحا ہے, دجال ہے, وہ آئے گا, اس کا مقابلہ جو ہے وہ حضرت مہدی کے ساتھ ہوگا, پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگا. یہ سارا منظر ایک عورت کے سامنے پڑھا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا اس کے ذہن میں یہ بات پہلے سے ہی آئی ہوئی ہوگی, ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ مسلمان ہے, اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے, وہ دجال کے قافلے کا ساتھی بننا ہے, اور ہمارا مشن کیا ہے, مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے, تربیت اس انداز سے ہوتی ہے, اور ہماری تربیت کیا ہوتی ہے, ہم 10 سال تک سوچتے ہیں ابھی بچہ چھوٹا ہے, ابھی یہ صحیح طرح سے کھا نہیں پاتا, کہہ نہیں پاتا, تب تک وقت گزر چکا ہوتا ہے.